بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عجیب حیرت انگیز اتفاق ہے کہ چند دنوں کے اندر سوشل میڈیا پر 2 ویڈیو وائرل ہوئے، جس میں ایک کسی سوامی کا ہے اور ایک وسیم رضوی کا ہے، اور دونوں نہایت ہی جارحانہ ہیں اور اسلام، پیغمبر اسلام اور قرآن حکیم پر حملے کیے گئے ہیں، جو مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت یہ حرکت ہے۔ اور اس حرکت کے پیچھے صرف یہ بولنے والوں کا ذہن ہے یا اس کے پیچھے اور بھی کوئی فکر کار فرما ہے، کوئی وچاردھارا کام کر رہی ہے؟ دونوں چیزوں کا شبہ ہوتا ہے۔ اور یہ اتنا سنگین موضوع ہے کہ اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ یک طرفہ کارروائی ہمارے ہندوستان میں عرصہ دراز سے چل رہی ہے کہ اسلام پر، قرآن پر، پیغمبر اسلام پر میڈیا کے ذریعے سے مسلسل حملے ہوتے رہے ہیں، اور جبکہ اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ مسلمان کبھی بھی کسی بھی دوسرے مذہب کے پیشواؤں پر اس طرح کا کوئی حملہ نہیں کرتے، کوئی توہین آمیز بات نہ کرتے ہیں نہ لکھتے ہیں۔ یہ بالکل 10-20 سال کا ریکارڈ اٹھا کر کے دیکھ لیا جائے ہندوستان کا، اور 10-20 سال سے آگے بڑھ کر کے 70، 72، 73 سال کا ریکارڈ دیکھ لیا جائے، یعنی آزادی ہند کے بعد کا، تو بالکل یک طرفہ معاملہ نظر آئے گا۔ تو اس لیے میں حکومت ہند سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں پر بلا تاخیر لگام لگائے، اور میڈیا سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایسی چیزوں کو ہوا نہ دے اور انصاف و دیانت سے کام لے، اور اس پر حکومت بھی غور کرے اور میڈیا بھی غور کرے کہ آخر یہ یک طرفہ کارروائی مسلسل کیوں ہوتی آ رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے، اور یہ کیا دستور ہند کی، آئین ہند کی، لا اینڈ آرڈر کی مکمل خلاف ورزی نہیں ہے؟ اس سلسلے میں مذہبی، اخلاقی، سماجی، آئینی ہر اعتبار سے یہ قابل اعتراض بات ہے، اور فوراً اس سلسلے میں حکومت کو توجہ دینی چاہیے۔ اور اس سلسلے میں میں ہندوستان کے عام مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ وہ ضبط و تحمل سے کام لیں، اور جو بھی بیان دیں یا جو کچھ بھی کرنا ہو جمہوری، آئینی، قانونی دائرے کے اندر کریں، تاکہ یہ شرپسند اور فسادی لوگ جو ہیں ان کے عزائم پورے نہ ہو سکیں۔ ویسے الحمدللہ رضا اکیڈمی بہت باضابطہ اور منظم اس سلسلے میں کارروائی کرنے جا رہی ہے، اور آج سپریم کورٹ کے چند ماہر وکلاء سے گفتگو کر لی گئی ہے، اور اس سلسلے میں جو بھی پیش رفت ہوگی اس سے آپ حضرات کو باخبر کیا جائے گا۔ تو یہ چونکہ یہ وسیم رضوی جو غالباً شیعہ وقف بورڈ اتر پردیش کا چیئرمین ہے، اور اس کو خود شیعہ علماء نے بھی اپنی برادری سے خارج کر رکھا ہے، اس نے یہ حرکت کی ہے، تو اس کو بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اور میرا تو جہاں تک خیال ہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس PIL کو خارج کر دے گی انشاءاللہ، اور مجھے 100% یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ تو یہ سپریم کورٹ میں چونکہ بات ہوئی ہے، اس لیے سپریم کورٹ میں رضا اکیڈمی پہنچ رہی ہے، اور جیسے کو تیسا جواب
آئین اور قانون کے ذریعے سے دیا جائے گا اور انشاءاللہ حق اور انصاف کی فتح ہوگی. اور قرآن تو ایسی چیز ہے اور ایک ایسا مستحکم قلعہ بھی کہہ سکتے ہیں اور چمکتا ہوا سورج بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہود و نصارہ پہلی صدی سے آج تک جو ہے اس کے خلاف ریشہ دوانیاں کرتے رہے ہیں، مگر کسی بھی صدی میں کسی بھی مرحلے میں نہ کامیاب ہوئے ہیں نہ کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود رب کائنات کے ذمہ کرم پر ہے. اور اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ہی اسے نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو قرآن کی حفاظت تو خدا نے کیا ہے اور کرے گا. مسلمانوں کو شرپسندوں کی حرکتوں سے اضطراب اور بے چینی تو ہوتی ہے جو فطری چیز ہے، لیکن انشاءاللہ مسلمان بھی کامیاب رہیں گے اپنے نیک مقاصد میں، اور قرآن کے تحفظ اور عظمت قرآن کے تحفظ کے سلسلے میں وہ ہر ممکن قدم جمہوری دائرے میں اٹھائیں گے. اور کوئی بھی شرپسند اور فسادی یہ نہ سمجھے کہ اسلام پر، قرآن پر، پیغمبر اسلام پر کوئی حملہ کر کے وہ کامیاب ہو سکتا ہے. یہ بالکل ناممکن بات ہے، اور مسلمان ایسے ہر چیلنج کا پوری جرأت، دلیری اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کریں گے. یہ سب پر واضح اور روشن ہو جانا چاہیے. بس انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں.